أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. صدق اللہ العظیم. سورہ ہود کا درس چل رہا ہے. اس صورت میں سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بہت تفصیل سے بیان ہوا. اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کا واقعہ بیان ہوا، اور اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کا واقعہ بیان ہوا. آج کی جو آیتیں تلاوت کی ہیں اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، اس کا کچھ حصہ آج انشاءاللہ بیان ہوگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خواہش تھی، اور ان کی بیوی حضرت سارہ، ان کی بھی خواہش تھی کہ ان کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہو، اولاد ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت ہاجرہ، ان سے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ ملتا ہے، سلسلہ نسب. تو حضرت سارہ جب دیکھتی کہ ہاجرہ کی گود میں بیٹا ہے اسماعیل، تو دل میں خواہش پیدا ہوئی بیٹے کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں بھی خواہش پیدا ہوئی کہ بیٹا ہو میرا. چنانچہ اس خواہش کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے تھے، اولاد کی تمنا، اور پھر اس تمنا کہ پورا ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا. یہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے. ادھر ادھر جانے سے بہتر ہے اللہ تعالیٰ کے در پہ آئیں اور ان سے اولاد مانگیں. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی، اور اس دعا کی قبولیت کی خوشخبری، یعنی بیٹے کی ولادت کی خوشخبری دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے فرشتوں کو بھیجا. 3 فرشتے آئے تھے، اور وہ 3 فرشتے 2 ذمہ داریاں لے کر آئے تھے، جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل. پہلی ذمہ داری یہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری دینی ہے کہ دعا قبول ہو گئی ہے، حضرت سارہ سے آپ کو اللہ تعالیٰ بیٹا عطا فرمائیں گے. اور دوسری ذمہ داری قوم لوط، جو کہ اللہ کی بہت زیادہ نافرمانی میں مبتلا قوم تھی، ان کی ہلاکت لے کر اترے تھے یہ فرشتے. حضرت لوط علیہ السلام کو اطلاع دینی تھی کہ اب آپ کی قوم کی ہلاکت کا وقت آ گیا ہے، آپ اور آپ کے ساتھ جو اللہ کو ماننے والے ہیں ان کو لے کر آپ اس بستی سے چلے جائیں، کیونکہ پوری بستی قوم لوط پر اللہ کا عذاب سب سے زیادہ سخت آیا ہے. پوری بستی کو آسمانوں تک اٹھایا اور پٹخ دیا. پوری بستی، ان کے گھر، اور وہ خود جو مجرم لوگ تھے آسمانوں تک لے کر گئے اور ان کو زمین پر پٹخ دیا. تو فرشتوں دوسرے اس کام کے لیے آئے تھے. تو آیت نمبر 59 میں نے جو تلاوت کی ہے وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا،
اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے فرشتوں کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دی، اور جب فرشتے آئے تو انہوں نے کہا قولوا سلاما، سلام کیا۔ یہاں سے معلوم چلا کہ سلام تمام انبیاء علیہ السلام کی بھی اور فرشتوں کی بھی سنت ہے، یہ جاتے آتے سلام کرنا چاہیے۔ قولوا سلاما، سلام کی عادت ہونی چاہیے۔ قال سلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی سلام کا جواب دیا۔ فما لبث، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک بہت عجیب اور بہت ہی زبردست خوبی تھی، اور وہ ایک ایسی خوبی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چلی ہے کہ جیسے ہی ان کے پاس کوئی آتا تو فوری طور پر اس کے کھانے پینے کا انتظام کرتے۔ مہمان نوازی، مہمان نوازی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایجاد ہے۔ تفاسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ مہمان نوازی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایجاد اور ان کا طریقہ ہے۔ ان کے پاس کوئی بھی آتا یہ فوری طور پر اس کے کھانے پینے کا بندوبست کرتے ہیں، پوچھتے نہیں تھے۔ ہمارے ہاں تو پوچھا جاتا ہے کہ پئیں گے چائے، پانی پئیں گے، کھانا کھائیں گے، لازمی سی بات ہے مہمان بیچارہ تکلف میں منع کر دے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پوچھتے نہیں تھے۔ فما لبث ان جاء، فوراً اٹھے اور گئے اور ایک بنا ہوا بچھڑا لے کر آ گئے فرشتوں کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں معلوم تھا یہ فرشتے ہیں، کیونکہ وہ انسانی شکل میں آئے تھے۔ تو فما لبث، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ادھر سلام کیا، سلام کا جواب دیا، قول سلام، سلام کا جواب دیا، اور ادھر اٹھے فوراً بچھڑا ذبح کیا، اس کو بھونا اور لے کر آ گئے۔ بنا ہوا بچھڑا، بعجل، بنا ہوا بچھڑا ذبح کر دیا پورا مہمانوں کے لیے۔ کتنی سخاوت اور کتنی مہمان نوازی۔ بعجل، بعجل کہتے ہیں بچھڑے کو۔ فوراً، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک بہت ہی زبردست عادت تھی، مہمان نوازی۔ حتیٰ کہ روایت میں آتا ہے تفاسیر میں، ابراہیم علیہ السلام اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے بھائی، جب تک کہ دسترخوان پہ اپنے ساتھ کسی کو بٹھاتے نہیں تھے، یہ ان کی عادت تھی۔ اکیلے ان کو کھانے میں مزہ نہیں آتا تھا جب تک کہ کسی کو بلا نہ لیتے۔ کوئی بھی گزر رہا ہوتا تھا، آ جاؤ بھی کھانا کھا لو، یہ ان کی عادت تھی۔ اور اسی طرح تفسیر میں اسرائیلی روایت یعنی کمزور روایت میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک موقع پر ابراہیم علیہ السلام بیٹھے کھانے کے لیے، انتظار میں تھے کوئی آئے تو اس کو بلاؤں۔ ایک آدمی گزر رہا تھا، اس کو بلایا کہ بھائی آؤ کھانا کھا لو۔ وہ کھانے پہ بیٹھا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا بسم اللہ پڑھ لو۔ خلیل اللہ تھے، اللہ کو کیسے بھول سکتے تھے؟ تو کہا کہ بسم اللہ پڑھ لو۔ تو وہ مسلمان نہیں تھا، اس نے کہا یہ بسم اللہ کیا ہوتا ہے، میں تو نہیں جانتا، جب میں جانتا نہیں تو کیوں پڑھوں، مجھے کیا پتہ اللہ کون ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دسترخوان اس کے آگے سے اٹھا لی، چل بھاگ، جب تو اللہ کا نام نہیں لیتا تو تجھے کھانا کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ ابراہیم جب سے وہ پیدا ہوا ہے اس وقت سے لے کر اب تک ایک لمبی عمر ہم اس کو کھانا کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، سلا رہے ہیں، ساری نعمتوں سے نواز رہے ہیں، جبکہ وہ ہمارا منکر ہے، کافر ہے، اور تم نے ایک وقت کے کھانے پر شرط لگا کر بھگا دیا اس کو۔ ابراہیم علیہ السلام میں ایک دم بھاگے اس کے پیچھے کہ اللہ کو یہ پسند نہیں آیا، اور اس کو تلاش کر کے لے آئے، پکڑ کے لائے، بیٹھو کھانا کھاؤ، چھوڑو بسم اللہ کو۔ اس نے کہا اب تو نہیں کھاؤں گا کھانا، اس نے کہا اب تو نہیں کھاؤں گا۔ کیوں؟ پہلے بتاؤ، پہلے کیوں اٹھایا تھا اور اب کیوں بلایا ہے؟ پہلے اٹھایا کیوں تھا، اب بلایا کیوں ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے اٹھانے کی وجہ بیان کی، اس لیے اٹھایا تھا کہ تو نے اللہ کا نام نہیں لیا۔ بلایا کیوں ہے؟ اس لیے بلایا کہ اللہ کی طرف سے وحی آ گئی کہ زندگی بھر اس کو میں کافر کو کھلاتا رہا، میں نے تو کبھی بسم اللہ کی شرط نہیں لگائی، اور تو نے ایک کھانے پر بسم اللہ کی شرط لگا دی، تو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے مجھے نصیحت کی، تنبیہ کی ہے۔ وہ کافر تھا، اس کی دل پہ چوٹ لگ گئی، ایمان لے آیا، پھر بسم اللہ پڑھ کے ہی کھانا کھایا، بسم اللہ پڑھ کر ہی کھانا کھایا۔ فما لبث ان جاء بعجل حنیذ۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں کے آگے کھانا کر دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو نہیں معلوم تھا کہ یہ فرشتے ہیں،
تو ان سے کہا بھائی کھانا کھاؤ، تو انہوں نے وہ کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے تھے، فرشتے تھے کیسے کھاتے ہیں، فرشتے تو کھانے پینے سے پاک ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے، وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، خوف محسوس کیا کہ لگتا یہ ہے کہ یہ مجھے نقصان پہنچانے آئے ہیں، کیونکہ جب کوئی کسی کا نمک کھا لیتا ہے اس دور میں یہ تھا وہ اس کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ یہ ہمیشہ سے یہ بات چلی آ رہی ہے کہ جب کوئی کسی کا نمک کھا لے یعنی کسی کا احسان مند ہو جائے پھر اس کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ یہ میرا کھانا نہیں کھا رہے، لگتا یہ کہ انہوں نے مجھے نقصان پہنچانا ہے، میرے احسان مند نہیں ہونا چاہ رہے، میرا نمک نہیں کھانا چاہ رہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا کھانا کھاؤ، تمہارے سامنے ہم نے کھانا رکھ دیا، کھاؤ نا۔ تو وہ کہنے لگے ہم تو نہیں کھائیں گے بغیر قیمت کے، بغیر پیسوں کے ہم نہیں کھائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا پیسے دینے چاہتے ہو، اس کی ایک قیمت ہے۔ فرشتوں نے کہا کیا قیمت ہے؟ کہا کہ شروع میں بسم اللہ پڑھو، آخر میں الحمدللہ پڑھو، یہ اس کی قیمت ہے۔ فرشتوں نے کہا جب ہے نا خلیل اللہ، ایسے ہی تو نہیں خلیل اللہ ہے کہ قیمت بھی دیکھو بسم اللہ اور الحمدللہ، پیسے نہیں ہیں، یعنی اللہ کے دوست ہیں تو ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ بہرحال جب فرشتوں نے محسوس کیا کہ ابراہیم ڈر رہے ہیں تو کہا قالوا لا تخف، اے ابراہیم ڈرو نہیں، ہم قوم لوط کو ہلاک کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ آنے کا مقصد بیان کر دیا، انا ارسلنا الی قوم لوط، انا ارسلنا، ہم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں قوم لوط کو ہلاک کرنے کے لیے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ حضرت سارہ ساری باتیں سن رہی تھیں۔ جب انہوں نے یہ سنا کہ بیٹے کی خوشخبری دینے آئے ہیں تو وامرأتہ قائمہ، پردے کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی، وامرأتہ بیوی قائمہ کھڑی ہوئی تھی، فضحکت مانے ہنسنے لگی، خوشی کے مارے بچے کی خوشخبری ملی، ہنسنے لگی۔ فبشرناہا باسحاق، بچے کی خوشی اسحاق کے ملنے پر اور ان کے پوتے اسحاق کے بیٹے یعقوب کی بھی اللہ تعالیٰ خوشخبری دے رہے ہیں کہ ہم تمہیں اسحاق بھی دیں گے، اسحاق بڑے ہوں گے پھر ان کے بیٹے ہوں گے یعقوب، وہ بھی تمہیں دکھائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی بھی خوشخبری دی اور پوتے کی بھی خوشخبری دے دی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف ہیں، اس لیے یہودیوں کا سلسلہ حضرت یعقوب سے چلتا ہے۔ بیوی نے جب سنا کہ مجھے بچے کی خوشخبری مل رہی ہے اور بچہ بھی بڑا ہوگا، پوتے کی بھی خوشخبری مل رہی ہے، یا ویلتا آلت، کہنے لگی ہائے میرے ہاں بچہ پیدا ہوگا، وَأَنَا عَجُوز، میں تو بوڑھی ہو گئی ہوں، اب کہاں سے بچہ، وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، اور میرے شوہر ابراہیم بھی بوڑھے ہو چکے ہیں، اب کہاں سے بچہ ہوگا۔ ان هذا لشیء عجیب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، یعنی بچے کا ہونا یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ تو فرشتوں نے کہا اتعجبین من امر اللہ، کیا تو اللہ کے حکم کے بارے میں تعجب کرتی ہے؟ رحمت اللہ، اللہ کی رحمتیں برکتیں تمہارے ساتھ ہیں، تمہارے گھرانے پر تو اللہ کی خاص رحمتیں برکتیں، تم کیوں تعجب کر رہے ہو؟ تعجب تو وہ لوگ کرتے ہیں جن پر اللہ کی رحمتیں برکتیں نہ ہو، تم تو اللہ کو پہچانتے ہو کہ وہ بڑھاپے میں بھی بچہ دے سکتا ہے، جوانی میں بچہ دے سکتا ہے۔ انہ حمید مجید، وہ اللہ تعریفوں والا ہے، بزرگی والا ہے۔ یہ میں نے آدھا واقعہ بیان کیے، انشاءاللہ اگلا حصہ کل پھر اگلی کلاس میں بیان کریں گے۔ دیکھیے گا ترجمہ، وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا۔ وَلَقَدْ جاءت مانے آئے، رسولنا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہمارے فرشتے جب آئے انسانی شکل میں، کدھر آئے؟ ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ کیا پیغام لے کر آئے؟ بشرا مانے خوشخبری، بیٹے کی خوشخبری۔ کیا ترجمہ ہے؟ جاءت مانے آئے، رسولنا ہمارے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، کیوں آئے؟ بالبشرا، خوشخبری لے کر، اور آتے ہی کیا کہا؟ قالو، سلام کیا بھائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی جواب میں کیا کہا؟ سلام، وعلیکم السلام۔
اور سلام کرتے ہی فما لبسا، فما لبسا معنی ہوتے ہیں تھوڑی دیر بھی نہیں گزری، جاء بعجل گئے اور بعجل بچڑا لے آئے اسی وقت، حین اذن مانے اسی وقت تھوڑی دیر گزرے بغیر بچڑا لے آئے، فما لبسا مانے تھوڑی دیر گزری کچھ دیر میں، ان جاء بعجل اسی وقت بچڑا لے کر آ گئے، بچڑا لے کر آ گئے، جاء مانے آ گئے، بعجل مانے بچڑا، حین اذن اسی وقت بچڑا لے کر آ گئے، سلام کیا، قول سلام سلام کا جواب دیا، فما لبسا تھوڑی ہی دیر میں، ان جاء آئے، بعجل بچڑا لے کر، حین اذن اسی وقت بچڑا لے کر آ گئے۔ کتنی تیزی دکھائی، یعنی مہمان نوازی میں ابراہیم علیہ السلام نے کتنی جلدی کی کہ کہیں مہمان چلے نہ جائیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، جلدی سے جائیں گے تو کھانا کھائیں گے، ہمارے یہاں تو جائیں تو کھانا کھائیں، کھانے کے ٹائم پہ آ گئے یہ مہمان۔ فلما رأى ایدیہم، مگر جب دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے ایدیہم ان کے ہاتھ، لا تصل الیہ کھانے کی طرف نہیں اٹھ رہے، کھانے کی طرف نہیں اٹھ رہے، بچھڑے کی طرف نہیں بڑھ رہے، لا تصل مانے نہیں بڑھ رہے، نہیں جا رہے، یعنی ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں کھا رہے۔ معلوم یہ چلا، یہاں پہ تفسیر میں بات لکھی ہوئی ہے کہ مہمان جب آئیں تو دیکھنا چاہیے یہ کھا رہا ہے بھی نہیں کھا رہا، لیکن نوالے نہیں گننے چاہیے۔ ایک ہوتا ہے یہ دیکھنا کہ کھا رہا ہے نہیں کھا رہا، ایک ہوتا ہے نوالے گننا، نوالے گنیں گے تو وہ ناراض ہو جائے گا۔ غالباً خلیفہ عبد الملک کے دسترخوان پر ایک مہمان آیا، وہ کھانا کھا رہا تھا تو نوالا لینے لگا تو نوالے میں بال تھا، تو خلیفہ عبد الملک نے کہا کہ بھائی نوالے میں بال ہے، اس نے نوالا چھوڑا، کھانا چھوڑا، چلا گیا۔ کیا ہم ایسے لوگوں کے دسترخوان پہ نہیں بیٹھتے جو نوالے گنتے ہیں؟ تو ایک تو ہوتا ہے نوالے گننا، ایک ہوتا ہے مہمان کا دیکھنا کھا بھی رہے نہیں کھا رہا۔ ابراہیم علیہ السلام کیا کر رہے تھے؟ دیکھ رہے تھے کہ کھا رہے نہیں کھا رہے۔ جب دیکھا ان کے تو ہاتھ ہی نہیں بڑھ رہے، لا تصل الیہ، ان کے تو ہاتھ ہی نہیں بڑھ رہے، نکرہو، ابراہیم علیہ السلام کھٹک گئے، نکرہو مانے کھٹک گئے، گھبرا گئے، کھٹک گئے، وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، اور ان کی طرف سے دل میں خیفہ، خوف محسوس کیا، وَأَوْجَسَ محسوس کیا ان کی طرف سے خیفہ، دل میں خوف، خیفہ مانے خوف، نکرہم ابراہیم علیہ السلام گھبرا گئے، کھٹک گئے، وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، اور ان کی طرف سے دل میں کیا محسوس کیا؟ خوف۔ جب فرشتوں نے محسوس کیا کہ ابراہیم ہم سے ڈر رہے ہیں اور ہمیں پہچانا نہیں ہے، تو فرشتوں نے کیا کیا؟ قولو لا تخف، ابراہیم ڈریے مت۔ سمجھ میں آ رہا ہے نا، آسان ہے نا، لا تخف۔ اور کیا کہا؟ انا ارسلنا، ہم بھیجے گئے ہیں، یعنی ہم فرشتے ہیں۔ ارسلنا مانے بھیجے گئے ہیں، کدھر بھیجے گئے ہیں؟ قوم لوط کی طرف، قوم لوط کی طرف۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ انہوں نے بشارت سن لی تھی نا پہلے، بالبشرا، خوشخبری سن لی تھی نا، اب بیوی کا سنیں۔ وامرأتہ قائمہ، وامرأہ مانے بیوی، امرأۃ مانے بیوی، قائمہ مانے کھڑی ہوئی تھی، ساری باتیں سن رہی تھی۔ فضحکت، ہنسنے لگ گئی۔ کیوں ہنسنے لگی؟ بچے کی خوشخبری ملی تھی نا، بچے کی تمنا تھی، پوری ہو رہی ہے۔ فبشرناہا، ہنس پڑی، تو ہم نے انہیں، اللہ تعالیٰ فرمانے فبشرناہا باسحاق، ہم نے ان کو اسحاق بیٹے کی خوشخبری دی۔ ومن وراء، اور اس کے بعد، اسحاق کے بعد یعقوب، پوتے کی بھی خوشخبری، یعنی بیٹا بھی ہوگا، بڑا بھی ہوگا، پوتا بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس پر ان کی بیوی ہنس پڑی خوشی کے مارے۔ وامرأتہ قائمہ، بیوی کھڑی تھی، فضحکت، ہنسنے لگ گئی خوشی کے مارے۔ فبشرناہا، ہم نے ان کو خوشخبری دی اسحاق، اور اسحاق کے بعد ومن وراء اسحاق، ورا مانے بعد، اسحاق کے بعد کیا ہوگا؟ یعقوب، یعنی بیٹا پہلے، یعقوب بعد میں۔ اب بیوی کے الفاظ سنیں، بیوی نے کیا کہا؟
قالت یا ویلتا، ہائے کاش، اَأَلِدُ، میں بچہ جنوں گی، اَأَلِدُ، میں بچہ جنوں گی، میرے ہاں بچہ ہوگا، وَأَنَا عَجُوز، عجوز کہتے ہیں میں تو بوڑھی ہوں۔ ترجمہ سمجھ رہے ہیں نا؟ اَأَلِدُ مانے ولد، کیا میں بچہ جنوں گی، میرے ہاں بچہ ہوگا، وَأَنَا عَجُوز، میں تو بوڑھی ہوں، انا عجوز، میں تو بوڑھی ہوں، وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، بعلی مانے شوہر، بعلی، اور یہ میرے شوہر، ابراہیم علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا، وَهَذَا بَعْلِي، یہ میرے شوہر، شیخا، شیخ، شیخ مانے بوڑھے ہیں، شیخا بوڑھے ہیں۔ اور کہنے لگی ان ھذا لشیء عجیب، لشیء عجیب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ بڑھاپے میں بیٹا ہوگا، بوڑھا شوہر، بوڑھی میں بیٹا ہوگا۔ فرشتوں نے جواب دیا، قالو، فرشتوں نے کہا، اتعجبین، کیا تو تعجب کرتی ہے، من امر اللہ، اللہ کے معاملے میں، اللہ کے فیصلے میں، جبکہ رحمت اللہ وبرکاتہ، اللہ کی رحمتیں بھی تمہارے ساتھ ہیں، اللہ کی برکتیں بھی اہل البیت، تم لوگوں کے گھر پر ہیں، تمہیں کیوں تعجب ہو رہا ہے؟ تم لوگوں کے گھر پر تو اللہ کی خصوصی رحمتیں برکتیں ہیں، تمہارے ساتھ تو ہر معاملہ اللہ کا اچھا ہی اچھا ہے، تمہیں تو بچہ مل کر رہے گا۔ فرشتوں کی بات، قولو، فرشتوں نے کہا، اتعجبین، کیا تم تعجب کرتی ہو اے بیوی، من امر اللہ، اللہ کے معاملے میں، اللہ کے حکم میں، جبکہ اللہ کی رحمتیں، رحمت اللہ و برکاتہ، اللہ کی برکتیں، علیکم اہل البیت، اہل البیت ایک گھر والوں، تم لوگوں کے ساتھ ہیں، تمہیں کیوں تعجب ہو رہا ہے؟ تم پر تو اللہ کی خصوصی رحمتیں ہیں، تمہارے کام تو بھائی کام تو اسی کے بنتے ہیں نا جس کے ساتھ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں، اور جس کے ساتھ اللہ کی رحمتیں برکتیں نہ ہوں اس کی تو جوانی میں بھی اولاد نہیں ہوتی، جس کے ساتھ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نہ ہوں تو جوانی میں بھی اس کی اولاد نہیں ہوتی، اور جس کے ساتھ اللہ کی رحمتیں برکتیں ہوں بڑھاپے میں بھی اولاد مل جاتی۔ انہ حمید مجید، بے شک وہ ہر تعریف کا مستحق اور بڑی شان والا ہے۔ حمید مانے تعریف والا، مجید مانے بزرگی والا۔ یہاں تک کا قصہ الحمدللہ آدھا ہوا ہے، پھر انشاءاللہ اگلے درس میں الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔